بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پاکستانی عوام کے منہ پر پارلیمنٹ کی جانب سے ایک زوردار تماچا مارا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ پاکستانی عوام کی غربت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر پاکستان کے تمام لیڈنگ اخبارات کی ٹاپ سٹوری کے طور پر سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی نے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کی تنخواہ کو وفاقی سیکرٹری کی تنخواہ کے برابر کیا جائے گا، یعنی کہ اب ہر رکن قومی اسمبلی اور سینیٹر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہوگی، یعنی کہ موجودہ تنخواہ میں 200% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور بات صرف 200% اضافے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اراکین قومی اسمبلی کو وہ تمام برات حاصل ہوں گی جو ایک وفاقی سیکرٹری کو دستیاب ہے۔ یعنی اگر ہم برات کا پورا پنڈورا باکس کھولیں تو جس طرح سے ڈرائیور کی، خانسامے کی، چوکی دار کی، ٹیلی فون کی، گاڑی کی، فیول کی، یہ جتنی مراد ایک وفاقی سیکرٹری کو دستیاب ہیں، وہ ساری کی ساری مراد ان تمام ارکان کو ملیں گی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تنخواہیں ہیں، جو 200% کا اضافہ ہے، بڑی جنروسٹی کا ایک مظاہرہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی نے، ایاز صادق صاحب نے، کیونکہ تمام اراکین کی جانب سے 10 لاکھ روپے تک تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، غریبوں کا خیال کرتے ہوئے کم سے کم اضافہ کیا، اور وہ اضافہ 5,19,000 روپے بنتا ہے۔ اس سے پہلے اراکین قومی اسمبلی کی جو تنخواہ تھی وہ 2,00,000 کچھ ہزار روپے پہ بنتی تھی۔ اب یہ 2,15,000 یا 17,000 سے جم کر کے یہ 5,19,000 روپے پر چلے گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جہاں پر ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک ریس چل رہی ہے، ایک لیڈ کیپچر کا ایک نظام ہے کہ پہلے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور 76,000 روپے سے 4 لاکھ روپے ایم پی ایس کی تنخواہ کی گئی۔ اس سے پہلے ججز کی تنخواہوں کے اندر اضافہ ہوا، اور بیوروکریٹس تو اس پورے نظام کے آرکیٹیکٹ ہیں، معمرات کو ڈیزائن ہی وہ کرتے ہیں، سسٹمز کو چلاتے ہی وہ ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو بنیاد بنا کر یہ ایک پورا گینگ پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس پر کبھی غربت کے اوپر، تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، بجلی کے اوپر، معیشت کے اوپر، روزگار کے اوپر، عوام کے کسی ایک مسئلے کے اوپر اس ملک کی پارلیمنٹ میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کو چور کہیں گے، غدار کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، بے ایمان کہیں گے، فتنہ کہیں گے، فساد کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، مگر کبھی بھی عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کمیشن پہ لڑ رہے ہیں، کسی کو 9 مئی پہ کمیشن چاہیے، کسی کو 24 نومبر پہ کمیشن چاہیے، اور کوئی 8 فروری کے انتخابات کو کوسچن مارک بنا کر بیٹھا ہے، لیکن عوام کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، یہ اس ایک معاملے پر یہ سب اکٹھے ہیں۔ تحریک انصاف کے 67 اراکین قومی اسمبلی نے ریٹن درخواست دی ہے کہ جناب ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ یعنی اگر پی ٹی آئی یہ کام نہ کرتی تو کم سے کم کو تھوڑا سا بھرم رہ جاتا اپوزیشن کا، مگر تحریک انصاف والے بھی، چلو نون لیگ والے تو چور، بے ایمان، پیپلز پارٹی والے بھی بے ایمان، ڈس آنیسٹ، کم سے کم تحریک انصاف تو تبدیلی کی آواز تھی، تحریک انصاف والے بھی لبیک کہہ رہے ہیں، ان کے اراکین اسمبلی بھی۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے اس فیصلے کے اوپر نوٹس لینا پڑے گا۔ اب یہ کس ملک کے اندر اور کس ٹائمنگ کے اوپر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یہ اضافہ کیا جا رہا ہے؟ میری اور آپ کی جب تنخواہ بڑھتی ہے تو وہ بڑھتی ہے 5%، 10%، 15% یا میکسیمم 20% کے حساب سے، لیکن ان کی جب تنخواہ بڑھتی ہے تو 200%، 500%، ان کا مارجن یہ ہے۔ اور پھر جب میری باری آتی ہے
تو میں سبسڈی مجھے اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پلان میں ہیں. میں بجلی اس لیے مہنگی خریدتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ٹیکسز ہیں. میں پیٹرول مہنگا خریدتا ہوں, گیس مہنگا خریدتا ہوں, تمام کموڈیٹیز کے اوپر ٹیکسز دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پلان میں ہیں. مگر آئی ایم ایف کا کوئی ایک پلان ان اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کو نہیں روکتا. یہ جب ایف بی آر چاہتا ہے کہ 1,000 ہمیں گاڑیاں خریدنی ہیں تو کوئی آئی ایم ایف کا پلان ان کو منع نہیں کرتا. ہاں, جب غریب کی باری آتی ہے تو کوئی ریلیف اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مانتا. اب اس پارلیمنٹ کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیں کہ ہم ان کو 5,19,000 روپے ان غریبوں کو دے رہے ہیں. یہ جو اربوں روپے کے الیکشن لڑ کر آتے ہیں اور ٹکے کا ٹیکس نہیں دیتے. یہ کل کی رپورٹ ہے, پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس سیلریڈ کلاس نے دیا, تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس دیا, ریٹیلرز نے ٹیکس نہیں دیا, تاجروں نے ٹیکس نہیں دیا, بڑی بڑی کمپنیوں نے ٹیکس نہیں دیا. اگر ٹیکس دیا ہے تو وہ پاکستان کی پڑھی لکھی مڈل کلاس نے ٹیکس دیا. اور اس کے ریٹرن میں پاکستانی عوام کو کیا مل رہا ہے؟ رائٹ سائزنگ کے نام پر 1.5 لاکھ سرکاری نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں نوجوانوں کے لیے. یہ پہلا تحفہ ہے اس نظام کا. پھر اس کے بعد یہاں پر پینشنرز کی پینشن کے اوپر کٹ لگائے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی, یعنی اپنی تنخواہوں اور مراد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جو ریٹائرڈ پینشنرز ہیں ان کی پینشن کے اوپر باقاعدہ طور پہ کٹس لگائے جا رہے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں. آئی ایم ایف ناک سے لکیریں تو اس قوم کی نکل رہی ہیں, ان کی تو عیاشی لگی ہے, ان کی تو لٹ مچ گئی ہے. اور یہاں پر یہ آپ کو کیا دیں گے؟ آپ کو سادگی کے بھاشن, بڑے بڑے لیکچرز دیں گے. یہ آپ کو کہیں گے 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں, 2 چائے پیالی پینے کی بجائے 1 پیالی چائے آپ پی لیں. یہ آپ سے کہیں گے کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو آپ دہی کھا لیں, اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے اور اس قسم کے آپ کو ڈرامے پورے باقاعدہ طور پر کر کے دکھائیں گے. مگر پریکٹیکلی خود یہ کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دیں گے. اور قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ قوم کو لگا دیے کارڈوں کے پیچھے. صحت کارڈ, مزدور کارڈ, کسان کارڈ, مائنورٹی کارڈ, یہ سارے کارڈ ہیں میرے اور آپ کے لیے. میرا خیال ہے کہ ایک کارڈ اراکین قومی اسمبلی کے لیے بھی ہونا چاہیے, تاکہ یہ بیچارے غریب کے جو بال ایک قومی اسمبلی میں آ ہی گئے ہیں تو انہیں کوئی راشن, رمضان بھی آ رہا کہ کوئی اس کو راشن پیکج بھی ان کو ملنا چاہیے, کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی ان کو کوئی وظیفہ ملنا چاہیے, کوئی بیت المال سے بھی ان کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے کہ یہ بیچارے غریب کس قسمہ پرسی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی کہ ٹکے کی اس پارلیمنٹ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے, کوئی کم سے کم آپ پرفارم کرتے ہیں, کوئی ویلویشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پرفارمنس صفر ہے. پرفارمنس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس پارلیمنٹ میں گالم گلوچ کے, الزام تراشی کے, شور شرابے کے. اور جتنی لیجسلیشن اس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے, یہ ساری کی ساری لیجسلیشن اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو فکس کرنے کے لیے ہے, طاقتوروں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے پورے نظام کے اوپر اس پوری ایلیٹ کا قبضہ ہے. اور آپ کو یہاں پر آ کر محسوس ہوتا ہے کہ جب کھانے کی باری آتی ہے تو یہ 5 انگلیاں ان کی گھی میں ہیں اور سر کڑائی کے اندر ہے, اور ان کا ایک اتفاق رائے ہے. لیکن جہاں پر عوام کی بات آ جائے وہاں پہ ان کے اصول آڑے آ جاتے ہیں, ان کے اختلافات آپس میں آڑے آ جاتے ہیں. تو بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے, یہ ایلیٹ کی اسمبلی ہے, اشرافیہ کی اسمبلی, اور یہ برانڈز ہیں. بائی دی وے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, جب سب کی سیاست سیم ہے, سب کی ترجیحات سیم ہے, تو پھر ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف برانڈز ہیں, صرف لیبل لگائے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے, پاگل بنانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی چکر نہیں ہے. قوم سے تو سادگی اپنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, مگر پریکٹیکلی اپنے اخراجات کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں پاکستان میں پارلیمنٹ کرنی کیا ہے. جس طریقے سے ہمیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر ساری پالیسیز آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے اور انٹرنیشنل اکنامک اسٹیبلشمنٹ نے چلانی اور کرنی ہے, تو پھر اس ملک میں ہم نے ان اداروں کو اور ان منسٹریز کو, ان کو رکھ کر کیا کرنا ہے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ. اور میں لمحہ فکریہ کیوں کہتا ہوں؟ ایک ایسا ملک
جس کا ہر شہری، ہر پیدا ہونے والا بچہ 3,02,000 روپے کا مقروض ہے۔ یہ ملک 70,000 ارب روپے کا مقروض ہے، آئی ایم ایف کے پلان کے اندر ہیں۔ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، 44% بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں، 1,25,00,000 سے زائد افراد گزشتہ سال غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ تو ایسے ملک کے اندر 200% کا تنخواہوں میں اضافہ، انہیں تو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، انہیں تو رول ماڈل بننا چاہیے کہ یہ ہم سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دے رہے، پرفارم یہ نہیں کر رہے، مگر ساری کی ساری مراد ان کے لیے وقف کی جا رہی ہیں۔ تو یہ فراڈ جمہوریت، فراڈ پارلیمنٹ اور ٹھگوں کی پارلیمنٹ اگر آپ اس کو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کتنے پرسنٹ پارلیمنٹیرین ہوں گے جو اس تنخواہ کے اوپر چلتے ہوں گے؟ اتنے کا تو شاید یہ ایک پارٹی کریں تو شاید اس سے ذرا پیسے اس پہ خرچ کر دیتے ہوں گے ایک ڈنر کے اوپر، جس طرح کے ان کے لائف سٹائل ہیں۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کی معیشت اور پاکستان کی معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ان کی جمہوریت اور پاکستانی عوام کے مسائل، ان کے درمیان کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اور جب تک یہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تب تک یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا۔ بٹ سٹل ایک افسوسناک، ایک شرمناک چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ تو بے غیرتوں کی طرح، بے شرموں کی طرح اس قسم کے مزدور دشمن، غریب دشمن، عوام دشمن فیصلے جب یہ بجٹ میں کرتے ہیں تو یہ سارے انگوٹھے شگوٹھے لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی باری آئی ہے تو بجٹ میں پہلے ہی ایک کمیٹی بنا دی کہ جناب کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اور بڑا رحم کھایا کہ 10 لاکھ کی بجائے انہوں نے 5,19,000 کا تنخواہ کر لی۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پاکستانی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس فراڈ جمہوریت کو کتنی دیر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس ایلیٹ کیپچر کے نظام کو کتنی دیر آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔